السلام علیکم۔ تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، پالن ہار ہے، کن فیکن کا مالک ہے، غفار الذنوب ہے، غفور الرحیم ہے۔ درود و سلام اس ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے۔ ناظرین، میں ہوں نور احمد اور آپ کی خدمت میں دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک کڑی لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ آج ہم لب کشائی کریں گے ہاروت و ماروت پر، یاجوج اور ماجوج پر، اور ہم تذکرہ کریں گے اصحاب کہف کا اور ان دو دوستوں کا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں موجود ہے، اور پھر خندق والے یعنی اصحاب الاخدود کا جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے۔ پہلے یاجوج اور ماجوج۔ قرآن کریم کے سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بڑے جنگجو اور طاقتور تھے، اپنے پڑوسی قوموں پر حملہ کرتے رہتے، ان کے گھروں کو تباہ کرتے، قیمتی چیزیں لوٹ لیتے اور قتل و غارت گری کرتے تھے۔ انہیں لوگوں کے فتنے و فساد سے حفاظت کے لیے ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے، اور وہ تیزی کے ساتھ نکلنے کے سبب بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے تو سارے پانی کو پی کر دریا کو خشک کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ان لوگوں پر وبائی صورت میں بیماری بھیجیں گے، اور تھوڑی دیر میں یاجوج و ماجوج سب مر جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ہاروت و ماروت کی۔ قدیم زمانے میں شہر بابل میں رہنے والے یہودیوں کے درمیان جادو بہت زیادہ عام ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جادو کے ذریعے عجیب و غریب کمالات دکھاتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگ جادو کے زور پر نبوت کا دعویٰ کرنے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو جادو کی حیثیت اور حقیقت سے آگاہ کر سکے۔ چنانچہ لوگ عبرت حاصل کرنے کے بجائے دنیا کمانے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان سے جادو سیکھنے آتے تھے۔ حالانکہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا تم جادو کے ذریعے ناجائز اور حرام کام مت کرو، اس سے تمہارے کفر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور ان سے جادو سیکھ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر ڈالا۔ اب ایک نظر اصحاب کہف پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 صدی عیسوی میں روم میں دقیانوس نامی ایک مشرک بادشاہ تھا۔ اس نے رومیوں میں بت پرستی کو عام کرنے اور عیسائیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی زمانے میں چند نوجوانوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ ان کو بادشاہ کی طرف سے اپنے دین اور اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی۔ انہیں لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ غار میں سوتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر بیٹھ کر ان لوگوں کی حفاظت کرتا رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد انہیں اپنی قدرت سے جگایا۔ ان میں سے ایک شخص اپنے زمانے کے پرانے سکے لے کر کھانا خریدنے کے لیے شہر میں آیا
تو لوگوں نے ان نوجوانوں کا ان لوگوں کو ان نوجوانوں کا علم ہوا۔ اب ملک کے حالات بدل چکے تھے اور اس وقت بادشاہ ایمان والا تھا، مگر اس زمانے میں ایک پادری نے قیامت کے روز مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کر دیا تھا اور لوگ فتنہ میں پڑ رہے تھے۔ اتنے پرانے زمانے کے لوگوں کے واپس آنے پر ہر ایک کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہو گیا اور پادری کی بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ اب لب کشائی کرتے دو دوست کا، جن کا تذکرہ قرآن مجید کے سورہ کہف میں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں دو دوستوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دوست دولت مند تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سا مال و دولت اور نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اس کے انگور کے باغات تھے، اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور بیچ میں شاندار کھیتی تھی، مگر وہ خدا کا منکر، متکبر اور گھمنڈ کرنے والا تھا۔ اور دوسرا دوست تنگ دست اور پریشان حال تھا، مگر مومن اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ دولت مند دوست تکبر اور گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا کہ میری یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے اور کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ اس کے غریب دوست نے کہا کہ تم اپنے مال و دولت پر اس قدر گھمنڈ مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے زیادہ مال و دولت سے نواز دے اور تمہارے مال و دولت کو آسمانی آفت اور خدائی عذاب سے برباد کر دے۔ آخرکار ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغوں اور کھیتوں پر عذاب بھیج کر تباہ کر دیا اور وہ افسوس کرتا رہ گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مال و دولت پر تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں اصحاب الاخدود کا، یعنی خندق والے۔ ملک شام اور حجاز کے درمیان نجران نامی ایک بستی تھی جس کے بادشاہ اور پوری قوم بت پرست تھی۔ وہاں ایک جادوگر رہتا تھا، اسی جادوگر کے بل بوتے پر حکومت چل رہی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار لڑکا مجھے دیا جائے جسے میں اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے عبداللہ بن تھامر نامی لڑکا دیا تو جو جادو سیکھنے لگا۔ ایک دن راستے میں ایک راہب ملا جو دین حق پر تھا۔ اس کے دست پر پوشیدہ طور پر ایمان قبول کر کے دین حق کی تبلیغ شروع کر دی اور لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس لڑکے کو ہلاک کرنے کی متعدد تدبیریں کی، مگر وہ ناکام رہا۔ بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے مجھے سولی پر لٹکا دو، پھر بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مجھ پر تیر چلاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو لڑکا شہید ہو گیا، مگر مجمع کے تمام لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بوکھلا اٹھا اور اس نے خندقیں کھدوا کر آگ دہکائی اور تقریباً 20,000 ایمان والوں کو ڈال کر شہید کر ڈالا۔ ناظرین، آئیے اب بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوتے ہیں۔ اے میرے میں رب، اے عفو غفور الرحیم پروردگار، آپ کی شان غفاری کے صدقے میں ہمارے تمام اعمال قبیحہ اور افعال شنیعہ کو بخش دے۔ اپنی شان رحمانی کے صدقے میں ہماری تمام تقصیرات، ہمارے تمام بدعمالیاں، بد کرداریاں معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین، اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے میرے رب، ہماری ذلت کی انتہا ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ہم کو اب اور ذلیل نہ ہونے دیجیے۔ دشمن ہم پر ہنستے ہیں اور ہمیں تانے دیتے ہیں، ہماری جان و مال اور ہمارے ایمان کی در پر ہیں۔
میرے رب ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ میرے رب دین زندہ تو ہم زندہ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔